ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ واللہ غفور الرحیم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی المقام الآخر ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اس کی رحمت کا جتنا بھی چرچا کریں کم ہے، اس کی جتنی بھی حمد و ثنا کریں کم ہے، اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعریف و ثنا کرے، رب کا یہ شکر، یہ نعمت کبریٰ، یہ نعمت عظمیٰ کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس نسبت کے ساتھ ہمیں عقیدہ صحیحہ عطا فرمایا ہے، عقیدہ صحیحہ کی نعمت سے نوازا ہے. ہمیں عشق الہی کی خیر رب نے اپنی بارگاہ سے عطا فرمائی. ہمیں عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب رسول والا عقیدہ عطا فرمایا. ہمیں مودت و تعظیم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خیر عطا فرمائی، اور پھر محبت و چاہت و تعظیم صحابہ کا عقیدہ عطا فرمایا ہے. آج ویسے تو 5 فروری ہے، اور 5 فروری کا دن یوم یکجہتی کشمیر کا ہے. کشمیر سولیڈیرٹی ڈے ہے. وہ کشمیر جو حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے اسلام کے لگائے ہوئے پودے کا بہت بڑا پھل ہے. وہ کشمیر جس کے حسن کے باتیں جنت نظیر کی طرح سمجھی جاتی ہیں، مگر وہ کشمیر والے اہل اسلام، اہل محبت آج کئی سالوں سے مشکلات کی گھڑیوں میں ہیں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، خون ان کا بہہ رہا ہے. ہماری امت مسلمہ کی بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت تار تار ہے، اور جب اس کیفیت کو دیکھا جاتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے. اللہ رب العزت امت مسلمہ کو وہ طاقت، وہ قیادت عطا فرمائے جو امت مسلمہ کی حفاظت کر سکیں، اور اگر نہ کر سکے تو رب کریم کی بارگاہ میں اگر پکڑ ہو گئی تو ہم مجرم ٹھہرائے جائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے، اور اللہ رب العزت ان کی مشکلات کو آسان کرے، انہیں نعمت آزادی رحمت سے سرفراز کرے، وہاں ظلم چھٹے، رحمت چھائے، اور وہاں پر نور ایمان کی روشنی نظام کی صورت میں بھی نظر آئے. اور پھر آج کا دن 22 جمادی الثانی کا دن ہے، اس ہستی کا دن جس کے احسانات کا ذکر خود میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے.
میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کوئی شخص ایسا نہیں جس کا احسان میں نے اسے چکایا نہ ہو، مگر ابو بکر تم ایسے ہو تمہارے احسانات کا بدلہ خود میرا مالک تمہیں حشر میں عطا فرمائے گا۔ وہ کیا مقام ہوگا، کیا ذات محبت ہے، کیا ذات صدق و صفا ہے۔ اور ہمارا نصیبہ کہ آج دوسرا جمعہ ہو گیا، اس پیکرے صدق و صفا صدیق اکبر، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، رمز شناسہ مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، مشیر مصطفیٰ، محب مصطفیٰ، محبوب مصطفیٰ، کشتہ عشق رسول، پیکر محبت و عشق اور فنائے رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر مبارک کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 جگہ سے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارادہ تو یہ تھا کہ ایک حصہ مضمون کا بنا تھا، مگر یہ دوسرا حصہ بھی میں پہلے دوسرے حصے کو اپنے مضمون کا حصہ بنا کر پھر پہلے حصے کی طرف براہ راست لے جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین، سورہ الحجرات ہے اور سورہ نمبر 49 ہے اور اس کی آیت نمبر 3۔ آپ چھٹی کے دن بھی اتنے ساتھی تشریف لائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، دور و نزدیک سے آئے، اللہ آپ کو خوش و آباد رکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، چھٹی سے مراد ہماری مارکیٹ میں چھٹی ہے، پھر بھی اس کے باوجود ساتھی آئے، میں کہ پوری دنیا سن رہی ہے، وہ چھٹی پتہ نہیں کیا سمجھیں، تو میں نے وہ بتانا چاہا۔ تو ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول حبیب محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نیچا رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں، کم رکھتے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان لے کر رب نے اپنے تقوی کے لیے ان کے دلوں کو چن لیا ہے۔ اور پھر فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ان کے لیے ہے اور اجر عظیم۔ جب رب عظیم کہتا ہے تو اس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اجر بھی عظیم ہے، مغفرت بھی عظیم ہے، بخشش بھی عظیم ہے، انعام بھی عظیم ہے۔ اب یہ آیت رب باری تعالیٰ جو مالک کریم و اکرم ہے، جو اللہ الصمد ہے، جو بے نیاز ہے، جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، جو اللہ اکبر ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، سب سے بلند ہے، جو حی القیوم ہے، کوئی اس کی ذات کو چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ مالک جس کو تخلیق کے لیے چیزوں کی نہیں صرف کہنا پڑتا ہے، یہ بھی صرف بتانے کے لیے کون ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی یہ بھی صرف ہمارے لیے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ رب کے نہ ہونٹ ہیں جس سے وہ کن کہے، نہ زبان ہے۔ رب اس سے پاک ہے، عظمتوں والا ہے، اس سے بہت بلند ہے، اس کی پاکیزگی کا ہم کیا عالم لگا سکتے ہیں۔ وہ مالک اتنا بڑا ہو کر مگر پھر بھی اپنے حبیب کی بارگاہ کے آداب بتاتا ہے، ادب بتاتا ہے، پروٹوکول بتاتا ہے، احترام کے طریقے بتاتا ہے۔ مالک بڑا تو تو ہے، اکبر بھی تو ہے۔ فرمایا میں اکبر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، مگر مصطفیٰ میرا محبوب ہے۔ محبوب ہونے کی وجہ سے میں خود
اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب بتاتا ہوں، اور ان آداب میں سے ایک یہ ہے کہ جو لوگ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں۔ ادب کیا ہے؟ آواز ایک بڑی نارمل چیز ہے۔ آواز، کئیوں کی آواز بلند ہوتی ہے، یعنی ان کی آواز میں خرج بلند ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم، پہلے تو کہا اپنی آوازوں کو بھی نبی کی آواز سے بلند مت کرو، پہلی آیت میں یہ فرمایا، اور یہاں آ کر فرمایا جو اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز کی صحبت میں پست رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں اور کم رکھتے ہیں، ذات کو نیچا رکھتے تو ہیں ہی، آواز کو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں کم تر رکھتے ہیں، بلند نہیں ہونے دیتے۔ یہ آیت آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ لکھی ہوئی ہے، آج بھی ایسے ہی ہے، ایسے لکھی ہوئی ہے، بلند نہیں کرتے۔ تو فرمایا جو یہ ادب بجا لاتے ہیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں محبوب کی آواز سے اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں، آواز میں بلندی تو کچھ آپ برابری بھی نہیں کرتے۔ مالک کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں آواز کی برابری بھی پسند نہیں، چاہے جائے کہ کوئی محبوب سے آواز کو بلند کرے۔ میں ایک ہی نقطہ دیتا ہوں، جب آواز میں برابری پسند نہیں، ذات میں برابری پسند کرے گا کہ اس کے محبوب کے ذات کی برابری کی بات کرے؟ میں تو یوں سمجھا رب کہتا ہے میرے محبوب جیسی آواز بھی کسی کی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جب محبوب بولے تو بس محبوب کو بولنے دو، اور ان سے کلام کرنا ہو اپنی آواز، پہلے محبوب کے بولنے کا لیول جانو، میرے محبوب کس لیول پہ بول رہے ہیں، پچ کیا ہے، آواز کی رینج کیا ہے، ہائے اتنا خیال رکھو اور پھر میرے محبوب سے مخاطب ہو۔ جب یہ آیت اتری تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اب آئندہ سے میں حضور سے صرف سرگوشی سے بات کروں گا، سرگوشی۔ اور ایسا ہی تھا، ایسے لگتا تھا جیسے حضور سے سرگوشی کر، یا رسول اللہ، یہ معاملہ ایسے ہے، آواز نیچی کر کے، آواز پست کر کے۔ یاد رکھو جو محبوب کی بارگاہ میں خود کو کم کر لے رب اسے بلند کر دیتا ہے، رب اسے بلند کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا انہی لوگوں کے دلوں کو رب نے اپنے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ یہاں لفظ لیا ہے امتحانہ، امتحان کے بہت سے معنی ہیں۔ اب تقوی کا ایک معنی قربت بھی ہے، تو جس کا جتنا تقوی ہوگا اتنی اسے اللہ اور اس کے رسول کی قربت ملے گی۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ تو بات طے ہو گئی نا، بولیے، یہ بات قرآن سے طے ہو گئی۔ جس کا جتنا تقوی ہوگا، جو جتنا متقی ہوگا اتنا ہی رب اور مصطفیٰ کے قریب ہوگا۔ آگے اسی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ان سے پوچھا کہ مالک تیری قربت والے کون ہیں جنہیں تو اپنی قربت عطا فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، فرمایا لوگو سن لو، یہ جو تمہاری ذاتیں ہیں، یہ تمہاری جو قبائل رکھے ہیں، یہ صرف اور صرف میں نے اس لیے رکھے ہیں کہ تمہاری پہچان ہو سکے، بس۔ اور آگے فرمایا اور تمہارے میں سے قریب ترین میرے کون ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے نزدیک وہی عزت دار ہے، اور عزت اسی کو ملے گی جسے رب اپنی قربت دے گا۔ تو رب نے فرمایا جو جتنا میری نظر میں عزت دار ہے، جو جتنا متقی ہے، جو جتنا پرہیزگار ہے، جو جتنا میرے قربت کی خیر والا ہے، وہی زیادہ عزت دار ہے۔ اب ایسے ہی میرا دھیان گیا ہے قلوبہم للتقوی، فرمایا ان کے دلوں کو رب نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اب چننے سے کیا مراد ہوتا ہے؟
یہاں پر جو امتحان کے لفظ آئے ہیں نا، امتحان کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی امام اخفش نے کیا ہے، فرمایا اس کا لغوی معنی ہے چمڑے کو کھلا کرنا۔ کیا؟ چمڑے کو کھلا کرنا۔ فرمایا جو نگتاً میرے محبوب کے مؤدب ہو جاتے ہیں، میں ان کے لیے اپنے محبوب کا ادب کرنا آسان کر دیتا ہوں۔ یعنی ان کے دلوں کو اپنے محبوب کی محبت، تعظیم، تکریم، ادب، چاہت، عشق، محبت کے لیے کھول دیتا ہوں۔ یعنی ہر ایک محبوب کی تکریم نہیں کر سکتا۔ جس کو رب اپنا تقویٰ دینا چاہتا ہے اسی کے دل کو مصطفیٰ کی محبت کے لیے کھول دیتا ہے، محبوب کے ادب کے لیے کھول دیتا ہے۔ اوروں کے لیے منہ سے نکلنے والا تھوک ہوتا ہے، مگر محبوب کی دہن سے جو نکلے وہ تھوک نہیں، لعاب دہن ہوتا ہے۔ اوروں کے پاؤں والا جوتا ہوتا ہے، عاشق جوتا نہیں، مصطفیٰ کی نسبت سے نالین کہتے ہیں۔ وہ پانی جو مصطفیٰ کے جسم سے لگ جائے وہ پانی نہیں رہتا، وہ مائع مستعمل نہیں رہتا، بلکہ وہ پانی ہو جاتا ہے جس پانی کے مثل عاشق کی نظر میں کوئی پانی نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو بال محبوب اپنی کٹنگ کروائیں، حجامت کروائیں تو نیچے نہیں گرنے دیتے، یہ نیچے نہ گرنا دینا فرمایا امتحان اللہ نے ان کے دلوں کو اپنے محبوب کی محبت کے لیے، تعظیم کے لیے۔ ہائے ہائے، اس کی محبت کے لیے کھول دیا۔ پتہ لگا کہ یہ عقیدہ محبت کرنا ہر ایک کے بس کی بات۔ اب آپ کہیں اس کی کوئی مثال حضور کے دور میں تھی؟ جی تھی۔ ایک اور شخص ذوالخویسرہ تمیمی تھا جو آیا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا تھا مگر ادب نہ تھا، اس لیے اسے وہ تعظیم رسول کی خیر نہ مل سکی۔ اسے وہ ظاہراً متقی تھا مگر تقویٰ نہ مل سکا، قربت نہ مل سکی۔ تقویٰ پرہیزگاری کیا ہے؟ میں تو یہی سمجھا جسے اللہ اور اس کا رسول اپنی قربت دے دے، اپنی قربت اور میت عطا کرے اور وہ اپنے آپ کو تیار رکھے۔ میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں اور ایک اور جگہ۔ آپ نے باڈی بلڈرز دیکھے؟ میرے بلال بھائی ہوتے تو میں اور سمجھاتا۔ وہ آپ کو پتہ ہے وہ پھر پوری اپنا ایک پورا چارٹ بناتے ہیں، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، تو تب تک وہ جا کر پھر کسرت، پھر ایکسرسائز، پھر وہ بائسیپ، پھر ٹرائسیپ، پھر محنت کر کے وہ ایک باڈی تشکیل پاتی ہے۔ سمجھ لگ رہی نا بات کی؟ ایسے ہی ہے پہلوان بھی ایسے ہی کشتی کر کر کے، دنگل کر کر کے اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں، تقویٰ بھی ایسی بات ہے جو جتنا اہتمام کرتا ہے قربت کے لیے، جتنی احتیاط کرتا ہے اتنی ہی اسے اللہ اس کے رسول کی قربت مل جاتی ہے۔ میں نے مثال سے تمثیل سے بات سمجھا دی۔ یہ ہے معنی۔ اب آگے آئیں، دوسرا ایک اور معنی ہے جس کو امتحان کا معنی کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص من قولک امتحانا فلان لامر کذا وجرب له ودرب للنعود به فهو مطلع به غیر وانی عنہ۔ فرمایا جب کسی شخص کسی چیز کا خوگر ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، تو جب اس کو مسلسل اس کی مشق کرائی جاتی ہے تو وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ ہائے، نقطہ سمجھ نہیں لگا؟ میں سمجھاتا ہوں۔ رب فرما رہا ہے جو جتنا میرے مصطفیٰ کی محبت کا عادی ہو جاتا ہے، جسے میرے محبوب کی قربت کی عادت پڑ جاتی ہے، جسے محبوب کے رخ انور کو دیکھنے کا نشہ آ جاتا ہے، ہائے ہائے، جسے چاہت مل جاتی ہے، جسے خیر مل جاتی ہے، فرمایا اسی کے دل کو رب تقوی والا بنا کر اپنی مغفرت، اپنی اجر، عظمت کے ساتھ عطا فرما دیتا ہے، اور جتنا تقوی ملتا ہے اتنا ہی رب اور رسول اسے قریب کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں نے ساری بات اس بات کے لیے کہی جو مجھے نصیب ہوئی۔ اب نقطہ سنیں، پتہ نہیں کتنا ادب کیا ہے ابو بکر نے مصطفیٰ کا، پتہ نہیں کتنا احترام کیا ہے، کتنی تعظیم کی بارگاہ مصطفیٰ کی،
کہ رب اور رسول نے وہ کرم کیا کہ آج بھی مصطفیٰ کے پہلو میں حضرت ابوبکر ہی موجود ہیں. کتنا ادب کیا ہوگا، کیا معیار ہے، اور رب نے کیا اجر عظیم دیا ہے. اوروں کا اجر عظیم حشر میں طے ہوگا. ابو بکر وہ ہیں جن کا اجر عظیم کی ابتدا قربت مصطفیٰ ہے، تو انتہا کیا ہوگی رب جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے. کیا مقام ہے، ان کے دلوں کو کتنا کھول دیا ہے، کتنا پیار عطا کیا ہے، کیا محبت دی ہے، کیا چاہت دی ہے، کہ رب بھی کہہ رہا ہے کہ میرے جو جتنا تقوی والا ہوگا اتنا قریب ہوگا. اس لیے سیدنا صدیق اکبر حضور کے اتنے قریب ہیں. اس لیے آقا علیہ السلام قربت عطا فرماتے ہوئے کہیں ابو بکر عمر دائیں بائیں آ جائیں تو فرمائے ہم دنیا میں بھی ایسے ہی ہیں اور حشر میں بھی اکٹھے یوں ہی اٹھیں گے. یہ ہے قربت معیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ سیدنا صدیق اکبر کی خیر ہے. اب آئیں دوسری آیت کی طرف. اس میں بھی مغفرت کی بات ہے. اب میں آپ سے اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے یہ براہ راست سیدنا صدیق اکبر کی شان میں آیت اتری ہے. قرآن میں 15 آیتیں شان صدیق اکبر میں اتری ہیں. کتنی آیتیں جی؟ 15 آیتیں شان صدیق اکبر میں اتری ہیں، جن میں سے ایک کا ذکر تو میں نے پچھلی نشست میں کیا. وہ تو فردانیت ہے نا صدیق اکبر کی، کہ رب نے جنہیں صحابی کہا ہے. تو عرض کر رہا ہوں، اب آئیں اس آیت کی طرف. رب نے فرمایا، یہ آیت کا ایک شان نزول ہے. جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات پر واقع افق میں الزام لگا نا، تو اس کیفیت میں ام مستح یہ خالہ تھیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی، یعنی حضرت ابوبکر کی بہن تھیں ام مستح. تو ان کا بیٹا تھا مستح. یہ بدری بھی تھے، اتنے مقام والے تھے، مگر یہ بڑے ہی مال کے اعتبار سے بڑے کمزور تھے. کیا کمزور تھے؟ معاشی طور پر کمزور تھے. ان کی ساری کفالت کی ذمہ داری حضرت صدیق اکبر ادا کرتے تھے. تو جب یہ معاملہ ہوا نا واقع افق والا سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی، اور یہ بھی سن لیں اس کا جواب اور ان کی صدق و صفا کا اظہار رب نے خود قرآن کی آیتوں سے کیا ہے. اور رب نے ایک ہی بات ہی کافی ہے. رب نے جو آیت اتاری نا، جب فرمایا لوگو تم کیا بات کرتے ہو، میرا اصول یہ ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد. تم کیا سمجھتے ہو میں نے اپنے مصطفیٰ کے لیے کوئی ایسی ویسی عورت زوجہ بنا سکتا ہوں؟ مصطفیٰ پاک ہیں تو ان کی زوجہ بھی پاک ہی ہیں. یہ اعلان رب نے کیا. حضرت عائشہ صدیقہ مان کرتی حضور کو، کہتی یا رسول اللہ آپ نے نہیں، میرے رب نے آیتیں اتاری ہیں میرے لیے. آپ تو خاموش ہو گئے. حضور اس لیے خاموش ہوئے، اگر میں بولوں گا تو کہیں گے بیوی کے لیے بول رہے ہیں. حضور خاموش ہو گئے. رب نے اپنے محبوب کی زوجہ کا پاکیزگی کا اعلان فرمایا. قیامت تک کے لیے سب کے منہ بند کر دیے. خبردار عائشہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، یہ وہ پاک ہیں جن کو مصطفیٰ کے رب نے پاک کہا ہے. جب یہ معاملہ ہوا تو یہ خالہ زاد بھائی سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ بھی ان گروہ میں شامل ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. یعنی وہ بھی لوگوں کی باتوں میں، عبداللہ ابن ابی کی باتوں میں آ گئے. یہاں سے کوئی نیگیٹو مین نہ لیا کرے کہ میں صحابہ کی شان میں نعوذ باللہ من ذالک کمی کرنے کے لیے بات کر دو. ایسا سوچتا ہے یا جو اس لیے بات کرتا ہے جس سے صحابہ کی کمی نکالے، اس کا اسلام گیا. ہم یہ بات صرف واقعاتی طور پر سیدنا صدیق اکبر کی شان کے لیے بیان کر رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں، اس کو اس نیج پر نہ لایا جائے. یہ ان کے آپس کے معاملات ہیں، صرف اس میں شان صدیق اکبر کا پہلو ہے. اب رب باری تعالی حضرت صدیق اکبر نے قسم اٹھائی،
اور قسم یہ اٹھائی کہ آئندہ سے میں قسم اٹھاتا ہوں میں مصلح کی کبھی کفالت نہیں کروں گا، سرپرستی نہیں کروں گا، میں اپنی سرپرستی والا ہاتھ مصلح سے اٹھاتا ہوں۔ ہائے ہائے، اب سنیں قرآن کے لفظ سنیں، رب نے کہا وَلَا يَأْتُلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے کسی بزرگی والے، فضل والے، اور منکم الساعۃ، اور کشائش والے جسے رب نے کشادگی عطا کی ہے، کے لیے درست بات نہیں ہے کہ وہ اس بات پر قسم کھائے کہ وہ اس بہتان میں شریک اپنے رشتہ داروں، محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو امداد نہیں کریں گے۔ رب کہہ رہا ہے، رب سیدنا صدیق اکبر کو بزرگی والا کہہ رہا ہے، فضل والا کہہ رہا ہے، اور فرما رہا ہے کشائش والے، رحمتوں والے، میری بخششوں والے، میری عنایت والے کوئی اور نہیں، رب اپنی نص قطعی سے سیدنا صدیق اکبر کو فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں میرے ابو بکر، میرے مصطفیٰ کے غلام۔ اس سے پتہ لگا کہ اگر رب فضل والا ہے تو رب کی عطا سے مصطفیٰ بھی فضل والے ہیں، اور مصطفیٰ کی عطا سے ابو بکر بھی فضل بانٹنے والے ہیں۔ دیکھیں بھائی، صدیقیت اچھی، صدیقیت، صدیقیت، شان صدیق اکبر۔ میرا ذوق آپ کو پتہ نعرے لگوانے کا نہیں، پر اگر یہ دیکھا کریں جن کا دن ہو ان کی بات ہیں، میں آپ لطف تو لینا قرآن کی اس آیت کا، رب فضل والا، رب کی عطا سے مصطفیٰ بھی فضل والے، اور رب جنہیں کہے اولو الفضل، صاحبان فضل، فضل والے، اس کا مطلب جو فضل والا ہوتا ہے وہ فضل بانٹنے والا بھی ہوا۔ رب انہیں کہہ رہا ہے اے فضل والے، میرے مصطفیٰ کے دینی، میرے مصطفیٰ کے امتی ابو بکر، میرے محبوب کے یار غار، اولو الفضل، فضل والے، منکم بسا، جسے میں نے وسعت دی ہے، جسے زمین کی بھی، دل کی بھی، رحمت کی بھی، بخشش کی بھی، نرمی کی بھی وسعت دی ہے، تمہارے لیے، آپ کے لیے درست نہیں۔ اس نے برا کیا تو کیا ہوا؟ آپ نے اپنا فضل والا ہاتھ نہیں روکنا۔ جنہیں رب کہے، ہائے کیا مقام ہوگا، اور فرمایا پھر وہ ہو بھی قربت والا آپ کی، وہ ہو بھی مسکینوں میں سے، ہو بھی مہاجرین میں سے، وَلْيَعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف بھی کر دیں اور درگزر بھی کر دیں۔ رب انہیں کہہ رہا ہے، ہائے ماری جاؤں سیدنا صدیق اکبر آپ کے مقام پر، رب کہہ رہا ہے ابو بکر معاف بھی کر دیں، درگزر بھی فرما دیں۔ الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے ابو بکر، ان یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے، واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں بھی غفور، اور یہاں فرمایا، اب وہ دوسری آیت میں فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، جو جتنا تقوی والا اتنی قربت والا، اور جس کے بعد جتنی قربت اسے اتنی ہی رب کی مغفرت اور رب کی بخشش بھی ملے گی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، یہاں میں حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب ابی بکر وشکرہ واجب علی امتی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے محبت کرنا، ان کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ یہ مقام ہے، اور حضرت صدیق اکبر کا حضور کی بارگاہ میں مقام فنائیت کیا تھا، میں اس پر بھی بات کر دیتا ہوں۔ آئیں ذرا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، نہیں، حضرت سہل بن سعد سعدی فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے،
فرماتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنی عمر بن عوف کے ہاں تشریف لے گئے. ان میں کسی بات پر تنازع تھا, صلح کروانے کے لیے گئے. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. مؤذن یعنی حضرت بلال حبشی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, کہا آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں تو میں اقامت کہہ دوں. انہوں نے فرمایا انتظار کر کر کے پھر فرمایا ٹھیک ہے اقامت کہو بلال. حضرت ابوبکر صدیق حضور کے مصلی پر کھڑے ہو گئے. اچھا آپ کا کیا خیال ہے, جو حضور کے مصلی پر کھڑے ہو تو وہ ایسے ہی کھڑے ہو گئے؟ میں اس پر ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو, اور وہ حدیث بھی بڑی, یہ سننے ابھی داؤد شریف کی حدیث ہے جو سنانے لگا ہوں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا مرض وصال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہے کہ وہ میری جگہ نماز پڑھائیں, نماز پڑھائیں. اب صحابہ نے اور امہات المومنین نے کہا حضور حضرت صدیق اکبر بڑے نرم دل والے ہیں, بڑے نرم دل والے ہیں, حضور کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم حضرت فاروق اعظم کو کہتے ہیں وہ نماز پڑھائیں. حضرت فاروق اعظم مصلی رسول پر کھڑے ہو گئے, اقامت ہو چکی, تکبیر تحریمہ بھی کہہ دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کیفیت مرض وصال ہے. اس کیفیت میں بھی جب آقا علیہ السلام نے اپنے مصلی پر سیدنا صدیق اکبر کے بجائے سیدنا فاروق اعظم کی آواز سنی, اپنا سر اقدس اس مسجد نبوی میں کھلنے والی کھڑکی سے باہر نکالا اور فرمایا لا لا لا, نہیں نہیں نہیں, ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ میرے مصلی پر کھڑا ہو سکے. یہ شان صدیق اکبر ہے, یہ مقام صدیق اکبر ہے. اب واپس لوٹتے اس حدیث کی طرف جو سنا رہا تھا آپ کو میں, حضرت سہل بن سعد سعدی, کیا ادب ہے, کیا احترام ہے, کیا تعظیم ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر بجا لا رہے ہیں, اب نماز کھڑی ہو گئی. اس دوران حضور تشریف لائے, لوگ ابھی نماز میں تھے. آقا علیہ السلام صفوں میں داخل ہوتے ہوئے صفیں چیر رہے ہیں, صفوں پر صفیں چیرتے جا رہے ہیں, اور چیرتے چیرتے پہلی صف میں جا کر حضور کھڑے ہو گئے. کسی کو اجازت نہیں ایسا کرنے کی سوائے میرے مصطفیٰ کے, بس. اور ادھر ہر صف والا دوسرے کو بتا رہا ہے سرکار آ گئے. نہیں, تصویق, حدیث کے لفظ تصویق, سرکار آ گئے, سرکار آ گئے, سرکار آ گئے. اور حضور نہیں کہہ رہے ہو کیا کر رہے ہو, رب کی نماز پڑھ رہے ہو. کیا منظر ہوگا, ہودی لگائے مسجد نبوی, کیا منظر ہوگا. حضور بھی روک نہیں رہے. اور جب اتنی شور ہوا, ہائے پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی. میں تو جملہ بھی میرے پر ختم ہوتا ہے, میرے تو جملے بھی بند ہو گئے, کیفیت کیا ہوگی. اور اتنے میں حضرت ابو بکر جو پھر فنا فی اللہ محبت الہیہ میں گم نماز پڑھتے تھے, وہ بھی رہ نہ سکے, اور ایسے مڑ کر دیکھا تو سرکار پیچھے کھڑے تھے. آپ نے, حضور نے ابو بکر کو دیکھا, اشارہ فرمایا ابو بکر کھڑے رہو, ہم تمہاری میت میں نماز پڑھیں گے, کھڑے رہو. اور حضرت صدیق اکبر کے باری جائیں, اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے, نماز ہو رہی ہے, ہاتھ بلند کیے اور فرمایا مالک تیرا کرم, تیری رحمت, تیری عطا, تیرا شکر, تیری بارگاہ کے جتنا بھی شکر ادا کروں کم. مالک تیرے مصطفیٰ نے مجھے نماز پڑھاتے رہنے اور مجھے اپنے اب خود کو مقتدی بنا کر مجھے امام بنا کر حکم دیا نماز پڑھاؤں. مالک تیرا بڑا شکر. اور آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو نہیں, اس سے پہلے یہ ہوا کہ سیدنا صدیق پر پیچھے لوٹ آئے, آقا علیہ السلام آگے بڑھے, نماز پڑھ چکے. اب پوچھنا یہ تھا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کہاں لکھا ہے نماز میں. نماز اکثر و کثیر, عمل اکثر کثیر ہو جائے تو نماز کیا ہو جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے. بولو, بولیے, ٹوٹ جاتی ہے. اور یہاں
हुजूर नहीं फरमा रहे, अबू बकर की करना पे हैं, अबू बकर क्या कर रहे हो, ये नमाज हो रही है। हाय हाय। और जब नमाज हुजूर ने पढ़ा ली, वापस पलटे तो कहा, अबू बकर जब मैंने कहा था मां मना आका अतस्बुता इज़ अमरतुक, जब मैंने हुक्म दिया था तुझे किसने रोका। हाय वारी जाऊं, जवाब सुने। फ़क़ाल अबू बकर मा काना लि अब इब्न अबी कहाफा अन युसल्लिया बैना यदाय रसूल अल्लाह, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अबू बकर अबू कहाफा के बेटे की क्या मजाल कि मुस्तफा के होते हुए उनके सामने आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। ये क्या अकीदा है। तो जिसने जितना अदब किया उतनी कुर्बत मिल गई, उतनी कुर्बत मिल गई। आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर आए। ऐसे सानी असनैन हैं। मुनकरीन ज़कात का फितना उठा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर सीना सपर रहे। खत्म नबुव्वत नमूसे रिसालत की बात आई, सैयदना सिद्दीक़ अकबर सीना सपर रहे। और आगे फिर विसाल का वक्त आया। किस चीज की वजह से विसाल हो गया सैयदना सिद्दीक़ अकबर का? क्या चीज थी जो 2.5 सालों में अंदर अंदर ले बैठी? वो एक ही वजह थी, हिजरे फिराक़े मुस्तफ़ा। लोगों जिन्हें हुजूर की मोहब्बत और आका के चेहरे की आदत पड़ जाती है, उनका कोई और फिर समा नहीं होता सिवाय कुर्बत और दीदार मुस्तफ़ा के। आज हमारी उम्मत इस मोहब्बत और ताज़ीम और अदब के पहलू से दूर हट गए। अपने मसलकों पर नहीं, मैं तो सहाबा के तरीक पर अकीदे की बात कर रहा हूं। जो ये अकीदा है वो अपनाओ, वरना बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान ही रात का ढेर है। बस इख्तिताम कर रहा हूं। और जब हजरत सिद्दीक़ अकबर के विशाल का वक्त हो गया, मर्ज़ विशाल में थे, तो मौला अली को बुलाया। मोहब्बतें देखो, आज नफरतें बहुत बांटी जाती हैं। बुलाया और फरमाया, अली आपने जिन हाथों से मेरे मुस्तफ़ा को गुस्ल नहीं दिया था, उन्हीं हाथों से मुझे अबू बकर को गुस्ल देना। ये आले पाक के साथ मोहब्बत है। मुझे उन्हीं हाथों से कफनाना जिन हाथों से तुमने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को कफन दिया था। और जब दुनिया से चला जाऊं तो मेरे जनाजे को आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक दफा ले जाना और आवाज देना, या रसूल अल्लाह, यारे गारे मजार बनने आया है, अबू बकर आया है। अगर दरवाजा खुद खुल जाए तो फिर वहीं पर दफन कर देना, नहीं तो मुझे भी जन्नतुल बकी में आमतुल मुस्लिमीन के कब्रिस्तान में दफन करना। अब ये अकीदा सहाबा भी पता लगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब कई कहते हैं ये रिवायत दुरुस्त नहीं। अरे आओ तुम्हें तहकीक के मैदान में भी लेके जाऊं, वक्त हुआ तो अगली चलिश को नशिश को छोड़ता हूं। बस इतना बताता हूं, इस पर मुकम्मल हवाला जात 1300 सहाबा। कितने? ये सब मंजर सहाबा 1300 सहाबा ने अपनी आंखों से देखा था। जब हजरत सिद्दीक़ अकबर का जसद अक़दस जनाजा आया और आवाज दी, आका अबू बकर आए हैं, यारे गार आया है, यारे वफा आए हैं, आपके वजीर और मुशीर आए हैं, आपकी कुर्बत और मैयत वाले आए हैं। आवाज आई, हबीब को हबीब से मिला दो। दरवाजा खुला, आवाज आई, हबीब को हबीब से मिला दो। हबीब अपने हबीब से मिलने के लिए मुश्ताक है। अल्लाह हमें भी सिद्क़ को सफ़ा वाला रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग।